اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان بن ابو عاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں پورے جسم میں درد رہتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنے ہاتھ درد کی جگہ پہ رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو، اس کے بعد 7 بار یہ کہو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث کے بیچ میں جب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ مجھے درد رہتا ہے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت طریقہ ان کو کیا بتایا ہے کہ 3 دفعہ اس جگہ پہ جہاں درد ہوتی ہے ہاتھ رکھ کے بسم اللہ کہو، اور 7 بار جو ہے دوسرے کلمات جو ہے وہ مسلسل دہراؤ، تو کیا ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو شفا دے دے گا، آپ کی درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنے خوبصورت طریقے جو ہیں بتائے ہیں کہ اگر بیماری بھی لگ گئی ہے آپ نے تب بھی اللہ کا نام ہی لینا ہے۔ لیکن شفا کیسے ملے گی؟ جب ہمیں یہ پختہ یقین ہوگا کہ یہ دعا پڑھنے سے ہمیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کی حدیث ہے، اور یہ دعا پڑھیں گے تو شفا جو ہے ہمیں کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے۔ جب یقین ہو، دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن کے بیچ میں ہے کہ چلو پیناڈول کی ایک ٹیبلٹ بھی کھا لیں، شفا تو اس سے مل جائے گی، تو پھر آرام جو ہے وہ ایسا ہی آئے گا، کیونکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ 2 طرف لگ رہا ہے۔ آپ دوا تو پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہے کہ میں ٹیبلٹ بھی کھا لوں کہ شفا جو ہے وہ مجھے اس سے ملے گی۔ اس لیے جتنا محکم یقین ہوگا اتنی ہی شفا جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دے دیں گے۔ اب دیکھیے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی تھی تو وہ کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے بیماری لگی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کہ یا اللہ بیماری تو لگ گئی ہے، یہ بھی تیری طرف سے ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی تو ہی ہے، کیونکہ تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تیرے سے زیادہ رحیم اور مہربان کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ خارجہ بن سلت تمیمی رحمۃ اللہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی پر ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کا ایک دیوانہ شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کے ساتھ آئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تو نے اس کے سوا بھی کچھ پڑھا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے لو، یعنی جو 100 بکریاں ہیں ان کو لے لو۔ میری زندگی کی قسم، اگر کوئی باطل جھاڑ پھونک سے کھا سکتا ہے تو تم تو سچے دم کے ذریعے کھا رہے ہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ پہلے نمبر پہ تو اس حدیث سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے جس بھی بیماری کے لیے آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے۔ سورۃ فاتحہ کو جو ہے اگر آپ 41 بار مسلسل 7 دن پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری سے اللہ شفا دے دے گا۔ اگر 7 دن کے بیچ میں شفا نہیں ملتی تو آپ جو ہے سورۃ فاتحہ کو مسلسل جو ہے 41 دن
41 بار پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفائے کاملہ عاجلہ سے وہ کریں گے۔ بہت سارے تجربات دیکھے ہیں ذاتی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی، کہ بہت سارے لوگوں نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی ہے۔ لیکن اور دوسری بات جو ہے وہ اس کے بیچ میں کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے علاوہ تو نہیں کچھ پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں نے صرف جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہی پڑھی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر دم کروانا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں جو جتنی بھی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں کس لیے بتائی ہے کہ ہمیں یہ خود سیکھنی چاہیے اور خود جو ہے اپنے اوپر جو ہے پڑھ کے ان کو پھونک لینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے بیچ میں آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں، اور پورا قرآن جو ہے اس کے بیچ میں شفا ہی شفا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے اپنا علاج جو ہے وہ بھی خود کرنا چاہیے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، جہاں جیسے کہ پہلے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جہاں کہیں درد ہے تو بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ 7 بار یہ دعا پڑھیں تو وہاں سے آپ کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہیں، اس کے اوپر کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ان دعاؤں کو پڑھ کے ہم مختصر وقت میں اللہ رب العزت سے شفا یابی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمیں فوراً دوائی کی طرف بھاگنا نہیں چاہیے۔ دوائی کھانا جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سنت فرمایا ہے کہ دوائی جو ہے اسے بھی شفا تو دوائی کھانے کے بعد بھی صرف اللہ نے ہی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوائی کھانا جو ہے وہ بھی کوئی ناجائز بات نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، وہ بھی کھا لینی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا علاج جو ہے وہ انہی قرآنی آیات سے پڑھ کے جو ہے وہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔